تے لے کے آنا ہے. اور علامہ اقبال نے سارے مولوی پیروں مخاطب کیا. علامہ اقبال نے کیا یہ حکمت ملکوتی یہ علم نہ ہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال کہنا ہے پوری دنیا کے مولوی تے پیروں سن لو میری گل. تھوڑے علم بڑے جناب آسمان کی اچھی گلاں کرتے ہو تے سائنسدان بڑی جناب آسمان تے سورج تے پہنچن دی گلاں کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا اگر ساری گلاں کعبے دے درد کا علاج نہیں نہ کر سکدیاں تو تواڈے کول کوئی بھی شے کوئی نہیں. آج بیت المقدس یزیدیاں دے قبضے دے اندر اور بیت المقدس دیا دیواراں بیٹھیاں کہ ہونا کوئی عمر فاروق آ رہا ہونا ہونا کوئی جناب صلاح الدین ایوبی آ رہا ہونا کہ میرے آ کے چھڑائے گا. صلاح الدین ایوبی کا وارث کون ہے؟ تسی نہیں آپ چکے گئے مدرہ میں جا کے پل پھٹ جاندے رہے تو صلاح الدین ایوبی کے وارث وہ بھی نہیں جنہیں گردوارے میں افتتاح کرتے رہے. صلاح الدین ایوبی کے وارث وہ بھی نہیں جنہیں غازی ملک ممتاز حسین قادری نے شہید کیا. صلاح الدین ایوبی کے وارث وہ بھی نہیں کہ جنہیں رسول اللہ کے دین کے نمبریاں کی دیا جنہیں جناب گلیاں دی خاطر محلیاں دی خاطر جناب کھمبے کے ٹرانسفارمر دی خاطر اپنے ایمان کا سودا کیتا. صلاح الدین ایوبی کے وارث نے اے رسول اللہ کے غلام جنہیں دے کول پھٹے پرانے کپڑے دے نال بھی جدوں بھی حضور دی عزت دا معاملہ آیا جدوں رسول اللہ کے دین دا معاملہ آیا تو سب کچھ چھوڑ کے میدان دے اندر آ کے ایکو گل کیتی کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ سارے ساڈے نے نہ اسی جناب خطیاں دی اے جڑی عارضی لکیر ہے نا اس دے منن والے نہیں. اسی کہندے ہیں پوری دنیا تے جتھا بھی مسلمان دے اوتے ظلم ہو رہا ہے وہ ساڈے اوتے ظلم ہو رہا ہے. اسی سارے مسلمان ایک جان تے ایک دل دی طرح وا کہ اسی ہر صورت دے اندر رسول اللہ دے دین دا بھی دفاع کرنا تے رسول اللہ دے غلاماں دا بھی دفاع. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. صدق اللہ العلی العظیم. توڑ اس دست جفا کیش کو یا رب توڑ اس دست جفا کیش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا ہے. آج کا دن کشمیر کے مسلمان جو مظلوم اور محکوم مسلمان ہیں بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اور دنیا کے اندر اور بہت سارے ممالک جو کفر کے اطراف میں ہیں ان کے خلاف یہ صرف رسماً احتجاج نہیں ہے بلکہ جس طرح حضرت علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو نہ دہراؤں. مجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کا وہ رجل عظیم جس نے فی الواقعہ تاریخ کے اندر اور قیامت تک کے لیے آنے والے وقت میں یہ ثابت کر دیا کہ کفر و الحاد کا مقابلہ درس و تدریس اپنی جگہ واض و بیان اپنی جگہ مذاکرات ڈائلاگ اپنی جگہ نیگوسیشن اپنی جگہ لیکن کفر و الحاد کا مقابلہ جو ہے وہ جذبہ جہاد کے ہی ذریعے کیا جا سکتا ہے. آج المیہ ہے میرے دیش کے اندر میری ریاست کے اندر کہ ہم دھیرے دھیرے جذبہ جہاد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نصاب ہے تو اس سے مقدس کلام جو اللہ کا قرآن کریم کوشش کی جا رہی ہے اغیار کے ذریعے
کوشش کی جا رہی ہے صہیونی یہودی طاقتوں کے ذریعے کہ مسلمانوں کے اندر وہ رگ حمیت، وہ غیرت اور وہ جذبہ ایمانی جو ہے اس کو کچل دیا جائے۔ کس طرح کہ سلیبس کے اندر سے، قرآن کریم کے اندر سے، احادیث کے اندر سے وہ چیزیں نکال دی جائیں جس سے مسلمانوں کو جہاد کی اور قوت کی تحریک ملتی ہے۔ لیکن آج ایک نعرہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ صاحب درست کہہ رہے تھے، یہ شرق و غرب میں نہیں، یہ جنوب و شمال میں نہیں، بلکہ اغیار اور کفرستان کے اس گھر کے اندر موجود ہے جہاں لوگ کوشش کرتے تھے کہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور رکھا جائے، یہ جذبہ پنپنے نہ پائے۔ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے جگر کی آگ بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیر سے گردن وفا شعاروں کی بسر میدان کٹی ہے جھکی تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عقیدت اور محبت کا مرکز ماننے والے کفرستان کے رہنے والے سن لیں، اشتراکی گپتر سن لیں، یہود و حنود کے ایجنٹ سن لیں کہ جس مسلمان نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کر رکھی ہے، ہماری طاغوتی طاقتوں کے سامنے کبھی بھی سر جو ہے وہ کم نہیں کر سکتا۔ اور یہ وقت ضرور آئے گا، آج میرے کشمیر کے بھائیوں، کشمیر کے مظلوم اور محکوم بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کو کیا جواب دوں، میں آپ کو کیسے تسلی دوں؟ ایک زمانہ طویل زمانہ گزر چکا ہے، ہم صرف تسلیوں سے کام لے رہے ہیں، ہم صرف تقریروں کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے، ریزولوشنز کے ذریعے، قراردادوں کے ذریعے کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، کشمیر کے محکوم لوگوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، جو قصہ بعید ہے۔ اقوام عالم وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے، کیسے ہم بھیک مانگتے ہیں، کیسے جا کے ان کے دروازوں پہ اپنی جبینیں دیکھتے ہیں جیسے ہم بیکاری ہیں۔ نہیں، سنو اہل کفر تم بھی سن لو، اور سن لو عالم اسلام تم بھی سن لو، جب تک ایک بھی محکوم اور مظلوم کشمیری اس خطہ یزدی پہ موجود ہے، اس وقت تک کشمیر کی حمیت اور کشمیر کی غیرت جو ہے، ایمانی غیرت کے ذریعے کشمیر کی آزادی جو ہے وہ اس کو اپنا مقدر بنا کے دم لے گا انشاءاللہ تعالی۔ بیت المقدس کے مسلمان، وہ قبلہ اول، وہ مسجد اقصی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت فرمائی نماز کے لیے، وہ بھی یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ آج ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں فرسودہ ہو چکی ہیں، جن میں ہم آئے روز مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے کشمیر کا حل تلاش کیا جائے، لوگوں کشمیر کے حل کے لیے ان قراردادوں میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جن نعروں کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو، وہ سارے کے سارے نعرے جو ہیں وہ فرسودہ ہو چکے ہیں۔ جس نظام کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو، وہ نظام فیل ہو چکا ہے ریاست پاکستان کے اندر۔ تو پھر بھلا اس کا کوئی حل تو تجویز کیا جائے۔ میرے ناقص خیال کے مطابق صرف ایک حل موجود ہے، ایک حل موجود ہے۔ اگر حکمران آج بھی ہوش کے ناخن لیں، ملت اسلامیہ آج بھی اگر متحد ہو جائے، تو نہ صرف پاکستان کے اندر، نہ صرف ریاست جموں کشمیر کے اندر، بلکہ پورے دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کر دیا جائے۔ اس نظام کے ذریعے جو ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امن کے بھی پیغمبر ہیں، لیکن امن اس وقت تک جس وقت تک تمہاری سرحدوں کو، تمہارے مظلوم اور محکوم لوگوں کو کوئی خطرہ نہ ہو، جس وقت وہ خطرے میں ہیں، جس میں کشمیر ایک جیل کی صورت بن چکا ہے، جیل خانہ کی صورت، لوگوں کو آپاش کر دیا گیا، میرے معصوم بچوں کی بینائی چھین لی گئی، عورتوں کے دوپٹے جو ہیں ان کے
सरों से उतार दिए गए, बहनों के जो हैं सुहाग उड़ा दिए और जो है वो उजाड़ दिए गए, और इस तरह मांग की तस्दीर की गई और लोगों को बसारत से महरूम कर दिया गया। लेकिन एक जज्बा आज भी मौजूद है, वो आज़ादी का जज्बा है, और इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त तक कश्मीर जो है वो आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगी, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन ये सिर्फ यकजहती का पैगाम नहीं है, अमली तौर पर हम ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर दिया जाए, ताकि स्टेट हुक्म करे कि पेशकदमी करो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए। स्टेट पेशकदमी करे कि चलो जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर मुसलमान जो है वो महकूम है या कोई और काम मजलूम है, तो उसकी आज़ादी के लिए पेशरफ्त करो। तो मैं समझता हूँ उस वक्त ये मुमकिन होगा इन्हीं अल्फाज के साथ कि आपने आज जिस अज़्म हिम्मत से कश्मीरी भाइयों के साथ अपने अमली ताउन का यकीन दिलाया उनको, मुझे ये यकीन है इंशाअल्लाह ताला बेहतर मुक़द्दस या और भी जहाँ भी मुसलमान ज़ेर ताब हैं, मजलूम और महकूम हैं, उनकी आज़ादी के लिए एक वक्त आएगा, रियासत पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसमें नाफिज होगा, स्टेट हुक्म देगी। मुसल्लह अफवाज जो है वो स्टेट की पाबंद है, अपने तौर पर कोई इकदाम नहीं कर सकती। जब स्टेट जो है इस्लामी होगी, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा, तो मुझे ये यकीन है कि स्टेट हुक्म जारी करेगी, न सिर्फ कश्मीर बल्कि जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर कोई महकूम है उसकी आज़ादी के लिए पत्र जो है वो बुलंद किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरी जो आस्तान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अपनी पाक फौज के साथ होंगे, अपने सलाम के साथ होंगे, और कश्मीर की और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इंशाअल्लाह ताला अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाने के लिए तैयार है। जिस तरह गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये कौम जो है वो नबरदाज़मा है, आशिकान मुस्तफ़ा जो है मुश्तबे है, मुझे ये यकीन है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए भी, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी, बोस्निया हो, चीचनिया हो, जहाँ जहाँ मुसलमान महकूम हैं उनकी आज़ादी के लिए भी हम अपने ये फरीज़ा जो है उसी तरह अंजाम देते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ अब तमाम अहबाब का, मीडिया के हज़रात का और जितने भी मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र के लोग जहाँ मौजूद हैं उन्हीं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आशिकान मुस्तफ़ा आपका शुक्रिया कैसे अदा न किया जाए, आपने तो हर लम्हा हर आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पासदारी की है। इन्हीं अल्फाज के साथ वमा अलैना इल्लल बलाग। वसीला या इलाही जितने मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलखुसूस अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ खातिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, दर्जात को बुलंदियाँ अता फरमा। या इलाही हम सब को दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, 5 वक्त ब जमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अस्हाबिही।